شادیاں آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ شادیاں اور ولیمے کس طرح سے ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں. آپ ذرا دیکھیں سبحان اللہ کتنی فضول خرچیاں ہوتی ہیں. حیران ہو جائیں گے آپ سن کے جو نمبرز ہیں. شادیاں ہو رہی ہیں، پھر ان کی پارٹیز ہو رہی ہیں، ایک کے بعد ایک رسم، اور اس پہ کروڑوں کے خرچے ہو رہے ہیں. لوگ شادیوں پہ 50 لاکھ 60 لاکھ کروڑ تک جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں صرف 3-4 گھنٹوں کے ایونٹ کے لیے. اور جہاں پہ آپ اکثر لوگوں کو جانتے بھی نہیں ہوتے، اکثر مہمانوں کا پہلی دفعہ مل رہے ہوتے ہیں، اور وہی مہمان جو ہیں وہ باہر جا کے آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، خاص کر آپ کے کھانے کے بارے میں. یعنی یار وہ روٹی جو ہے نا وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی، گرم نہیں تھی، مزہ نہیں آیا. یار رائتا اور بریانی ایک ساتھ، یار سبحان اللہ یہ عجیب ان کا کام تھا. وہ فوراً جیسے ہی باہر نکلتے ہیں وہ آپ کے بارے میں باتیں شروع ہو جاتی ہیں، مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. اور آپ نے جناب 2000 لوگوں کو بلایا ہوا ہے، 2000 جناب آئیں کھائیں عیش کریں، جہاں پہ پر ہیڈ جو ہے آپ لگا لیں 30,000 پر ہیڈ ہے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی جو ہے وہ سپر ڈوپر انٹر گلیکٹک ہوٹل میں ہو. یعنی کوئی ایسا ہوٹل ہو جہاں پہ اسپیس شپ بھی جو ہے آ کے لینڈ کر سکے آرام سے. ہو سکتا ہے کوئی مریخ سے بھی لوگ، مار سے بھی آنا چاہ رہے ہوں لوگ، اور آگے سے لوگ یار ہمارے وہاں پہ بھی رشتہ دار ہیں بھائی. ہماری یہ ذات ہے، ہماری ہر جگہ جو رشتہ دار ہیں بھائی، پوری دنیا ہماری رشتہ دار سے بھری ہوئی. سو یہ ہماری شادیاں ہیں آج کل. میں جھوٹ نہیں بول رہا آپ سے. کاش کہ ایسا ہوتا، کاش کہ میں مذاق کر رہا ہوتا آپ سے. میں نا بہت زیادہ ٹریولنگ کرتا ہوں، اور یہ اس میں زیادہ مزہ نہیں آتا. آپ اپنے خاندان، اپنی فیملی کو مس کرتے ہو موسٹ آف دا ٹائم، بچوں کی یاد آتی ہے. لیکن ایک چیز میں نا اس میں سکون ہوتا ہے کہ جب میں ٹریول کر رہا ہوتا ہوں تو ایک چیز سے میری جان چھٹی ہوئی ہوتی ہے کہ اکثر جو ایونٹ ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے خاندان یا فیملی میں، آرام سے ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں میں ٹریول پہ ہوں، میں آ نہیں سکتا، میں فلانی جگہ میری ٹاک اینڈ آل دیٹ. میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں دل سے. میں یہ نہیں کہ میں ان کی خوش نہیں ہوں ان کی چیزوں پہ، ایسا نہیں کہ میں ان کو دیکھ کے کہتا نہیں سب کچھ بند کر دو، نہیں ہم بہت زیادہ اچھے ہیں. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ نہیں کچھ کر پاتے. ایک دفعہ جو ہے مجھے ایک عقیقے پہ بلوایا گیا. جب بچہ ہوتا ہے تو اس کی خوشی میں جو ہے قربانی کی جاتی ہے، اور اس قربانی پہ جناب آرام سے لاکھوں کے خرچے ہو رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ مطلب اتنے پیسے آ گئے، لوگ دنیا میں بھوکے مر رہے ہیں، اور یہاں پہ ہم ایک فیملی، ایک جوڑا جو ہے وہ زندگی شروع کر رہا ہے، ایک ریلیشن شروع کر رہا ہے قرضے میں. کیا فائدہ؟ ہاں بتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سب سے بہترین شادیاں، سب سے بہترین نکاح پتہ کون سے ہیں؟ جس میں سب سے زیادہ برکت ہوتی ہے، جہاں پہ سب سے کم خرچ کیے جاتے ہیں. اب بتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ ولیمہ ایک سنت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے بغیر شادی مکمل نہیں ہوتی. پتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ بئس الولیمہ، کہ سب سے برا ولیمہ پتہ کون سا ہے؟ جہاں پہ غریبوں کو نہ بلایا جائے. سبحان اللہ. ہمارے ذرا تہواروں کو دیکھیں، ہمارے ولیموں کو دیکھیں. ہم جو ہے سیلیبریٹیز کو بلا رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، ہمیں مشہور لوگ چاہیے اپنی شادیوں پہ، ایسے لوگوں کو ہم بلا رہے ہوتے ہیں. اور اس بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ یہ سب سے برے ولیمے، سب سے برا طریقہ ہے سیلیبریٹ کرنے کا. غریب کہاں ہے آپ کی ولیمے میں؟ کس بات کی شرم آتی ہے آپ کو؟ کس بات سے شرمندہ ہوتے ہیں؟ غریبوں سے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ غریب تھے، گھر نہیں تھا ان کے پاس، مسجد میں سوتے تھے. آپ کو شرم آتی ہے لوور کلاس پیپل کو بلانے، لیبر کلاس لوگوں کو؟ حضرت بلال جو ہے جب پیدا ہوئے تھے تو وہ غلام تھے. آپ کو شرم آتی ہے کہ باہر کے لوگ، باہر کے غریب نہ آ جائیں جن سے آپ کو کوئی تعلق نہیں. سلمان الفارسی کے بارے میں سوچیں اور دیکھیں سبحان اللہ ان کے کیا مقام ہوئے. حضرت ابو ہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہترین شاگردوں میں سے ایک تھے. حضرت بلال سب سے بڑے مؤذن بنے اسلام کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ تھے وہ. اور سلمان الفارسی کے بارے میں پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سلمان منا اہل البیت، حضرت سلمان جو ہے وہ اہل بیت میں سے ہیں، آئیں گلے ملیں، آپ ہمارا خاندان ہے. ہم ہاتھ نہیں، ہم گلے ملاتے ہیں. سو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے بھائی کہ کس طرح سے ہم اپنے پیسے خرچ کر رہے ہیں. ابھی ہم اس کی بات نہیں کر رہے کہ ہم نے کمانے کیسے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان پیسوں کو خرچ کیسے کرنا ہے. جو ہمارے مسئلے ہیں نا ان کی بھی نیچے سطحیں ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ جو اس کا حل ہے نا وہ بھی کیا جا سکتا ہے. ابھی بھی اس کا ہم حل کر سکتے ہیں. بہت سمپل سی بات ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں؟ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، زندگی جئیں. آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ زندگی نہ جئیں. میں نے خود ابھی جو ہے وہ کھانا کھایا ہے، کھائیں پئیں، زندگی جئیں، لیکن بیوی کو نہ پتہ کہ ہم نے کیا کھایا تھا. کلوا واشربوا، زندگی جئیں، ولا تسرفوا، اسراف نہ کریں. ایک لائن ہے اس کو نہ کراس کریں، کیونکہ انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہ لوگ جو بے فضول خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ اسی بات پہ اڑے رہیں گے کہ ایک دوسرے کو دکھائیں گے کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے، سو اس بارے میں اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر،
کہ تکاثر نے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اس لالچ نے نا تمہیں گمراہ کر دیا. حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم لوگ قبروں تک نہیں پہنچ گئے. اور اپنے آنے والے کل کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے، شاید اس سے آپ جو ہے وہ کچھ سیکھیں.